اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا کائنات میں، اس میں ایک یونیک چیز وقت کو پیدا کیا۔ ایک وقت تھا کہ ہم چھوٹے تھے، بچپن تھا، چائلڈہڈ کا زمانہ تھا، پھر جوانی آ گئی، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ بڑھاپے کی طرف، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا سے ہم لوگ رخصت ہو جائیں۔ تو میرے سینٹینس سے آپ نے غور کیا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بچپن کی یادیں جب جوانی میں آ کے ہم سوچتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہر کوئی ٹینشن نہیں تھی اور بڑا اچھا دور تھا، اور کیا مزے تھے، نہ کمانے کی جھنجھٹ، نہ کاروبار کی جھنجھٹ، نہ جو ہے نا وہ ارننگ کرنے کی جھنجھٹ، بس سب کچھ پیرنٹس نے کرنا ہے، ہمیں بیٹھ کے کھانا پینا اور موج مستی کرنا۔ چائلڈہڈ کا زمانہ ختم ہوا، ٹین ایج کا زمانہ شروع ہوا، پھر جوانی آ گئی، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر جو ہے نا وہ اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، پھر قبر میں پہنچ گئے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر حساب کتاب دینا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر جنت یا دوزخ انسان کا مقدر بنتی ہے۔ تو یہ میری پوری تقریر سے آپ کو پتہ چلا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت بدلتا ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کو وقت سکھا دیتا ہے۔ جیسے انسان کچھ چیزیں سیکھنا نہیں چاہتا لیکن وقت اس کو سکھا دیتا۔ پرانے زمانے کے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ بیٹا پہلے سے سیکھ جاؤ جو تمہیں جن چیزوں میں انوالو ہونا ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ اگر وقت تمہیں سکھائے گا نا تو بہت تکلیف ہو۔ اور انسان کو ہر چیز آنا چاہیے، ہر کام آنا چاہیے۔ انسان کا وقت کب کہاں کس موڑ پر اسے لا کے کھڑا کر دے کچھ بھی نہیں پتا۔ تو وقت کے حوالے سے میں آج آپ کو ایک انتہائی انٹرسٹڈ قسم کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی۔ ایک بادشاہ گزرے، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسلمانوں کے بہت بڑے بادشاہ کہ جنہوں نے عدل و انصاف قائم کرنے میں اپنی مثال آپ رکھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے، اور اچھا ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے نا وہ واقعی میں بادشاہ بننے کے اہل ہوتے تھے، یعنی ان کے اندر ایبیلٹی، ان کا ٹیلنٹ، ان کے مینٹلٹی اور جو ان کی صلاحیت ہے نا وہ اس بات پہ دلالت کرتی تھی کہ ہاں اس آدمی کو بادشاہ بننا چاہیے۔ تو آج کے جو ہے نا وہ کرپشن والے دور میں جو ہے نا وہ سمجھے کہ ہر کوئی حکمران بن جاتا ہے جس کو سلطنت کا نظام چلانا بھی نہیں آتا۔ پہلے دور کے بادشاہ بڑے ذہین، فطین اور عقل مند، سمجھدار، اور اس بادشاہ کو مینج کرنے والے اور چلانے والے جو وزراء ہوتے تھے اور جو وزیر ہوتے تھے نا وہ بھی ذہانت میں اور سمجھداری میں اور قابلیت میں اپنی مثال آپ ہوتے تھے، کیونکہ بادشاہ تو ہر کام نہیں کر سکتا نا، ظاہر ہے بہت سارے امور میں اسے وزیروں سے ہی مشورہ کرنا ہوتا۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی انگوٹھی اتار کے تھی۔ انگوٹھی ہم لوگ پہنتے ہیں نا، اور انگوٹھی پہننا سنت ہے، اور ایک انگوٹھی پہننا سنت ہے، یہ میں آپ کو ضمناً شرعی مسئلہ بتا دوں۔ مرد کے لیے ایک انگوٹھی پہننا سنت ہے، چاندی کی ہو کہ جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم کا ہو۔ البتہ پتھر کی کوئی قید نہیں ہے، اور پتھر آپ جتنا بڑا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن انگوٹھی جو ہے نا وہ 4.5 ماشے سے کم کی ہو، اور ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، ایک سے زیادہ مردوں کے اوپر انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ تو وہ انگوٹھی انہوں نے اتار کے دی اور اپنے وزیر کو دی اور کہا کہ بیٹا اس میں ایک ایسی عبارت کندوا کے لے کر آؤ اور ایک کوئی ایسا ٹیکسٹ لکھوا کے لے کر آؤ کہ جس کو اگر میں خوشی میں بھی پڑھوں تب بھی مجھے سکون ملے اور غم کی حالت میں پڑھوں تب بھی مجھے سکون ملے۔ بادشاہ نے وہ انگوٹھی جو ہے نا وہ اپنے وزیر کو دی تھی۔ وزیر نے وہ انگوٹھی لے لی۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ پہلے زمانے کے بادشاہ کے ساتھ ساتھ وزیر بھی بڑے سمجھدار اور چالاک اور ہوشیار ہوا کرتے تھے کہ یار نظام کیسے چلانا۔ اب وہ وزیر نے انگوٹھی لی اور ایک جملہ، ایک سینٹنس اس میں لکھوا کے لے کر آیا، اور بادشاہ نے جب وہ انگوٹھی ریسیو کی
اور لینے کے بعد جب اس کو انگوٹھی میں پہن کے اس کی جو ہے نا وہ عبارت کو پڑھا تو خلیفہ ہارون رشید کتابوں میں لکھا ہے ناظرین اتنا خوش ہوا وہ جملہ پڑھ کے اور وہ عبارت پڑھ کے، اتنا خوش ہوا کہ اس نے بہت سارا انعام و اکرام جو ہے نا اپنے وزیر کو عطا فرما دیا، خلیفہ ہارون رشید نے۔ ناظرین وہ جملہ کیا تھا کہ جس کو جو ہے نا وہ انگوٹھی میں جب اس نے پڑھا تو خوش ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے کوئی پوری کتاب تو لکھی نہیں ہوگی، یا پورا صفحہ تو لکھا نہیں ہوگا، یا پوری داستان تو لکھی نہیں ہوگی کہ داستان پڑھ کے انسان جو ہے نا وہ غم میں بھی سیٹ رہے اور خوشی میں بھی سیٹ رہے۔ کوئی ایک جملہ ہوگا نا، کوئی ایک ٹیکسٹ میٹر ہوگا نا، کہ چند الفاظ ہوں گے نا، یقیناً آپ سننا چاہ رہے ہوں گے کہ بھئی وہ الفاظ کیا ہیں، وہ سینٹنس کیا ہے، وہ جملہ کیا ہے، وہ عبارت کیا ہے، کہ جس کو پڑھ کے خلیفہ ہارون رشید بہت خوش ہو گیا، کہ جس کو کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دینا۔ آخر وہ جملہ کیا ہے، وہ سینٹنس کیا ہے؟ وہ سینٹنس ناظرین توجہ سے سنیے گا، وہ سینٹنس اس انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کے؟ کوئی سبھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب خوشیوں کے لمحات ہمیشہ نہیں رہتے اور چند دن کے مہمان ہوتے ہیں تو یہ جو ٹینشن، ڈپریشن، بھلے وہ جو ہے نا وہ مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو، کسی بھی حوالے سے جب بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے نا تو آزمائش کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ قرآن نے کہا نا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کو آزمائش کے لیے منتخب کیا تاکہ آپ کا ساتھ دے سکے۔ اور ہم نہ جانے کیا کیا سوچ رہے ہیں کہ یار یہ پریشانی آزمائشیں کیوں آئی ہیں، اور اللہ کا قرآن کے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ کے اوپر آزمائش آئے، پریشانی آئے، ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، تو آپ اپنا عقیدہ بنا لیں قرآن کی اس آیت کے تحت کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اور جب خوشیوں کے لمحات آ جائیں تو قرآن نے کہا نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے کسی بھی نعمت کے حوالے سے تو میں اس نعمت میں مزید اضافہ فرما دوں۔ ہمارے بدے کیا ہوتا ہے کہ جب پریشان ہوتا ہے نا تو فوراً اللہ یاد آ جائے، فوراً امام صاحب کے پاس جائیں گے، فوراً عالم دین کے پاس جائیں گے کہ کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، کوئی طریقہ بتاتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں ناظرین ہم اتنے مطلبی ہو گئے کہ آزمائش کی گھڑی میں اور پریشانی کی گھڑی میں تو ہم اپنے خدا کو یاد کر رہے ہیں، لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وقت بدلتا ہے، یہی جملہ لکھا تھا نا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ وقت بدلتا ہے اور خوشیوں کے لمحات جب ہمیں عطا فرماتا ہے تو ہم اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں اور دنیا داری میں یا اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا اکیلے میں، کیا یہ ہمارا مطلبی پنا نہیں کہ ہم صرف مصیبت میں اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور جب حالات اچھے ہو جائیں اور خوشیاں مل جائیں اور جو ہے نا وہ جو ہے نا ساری ٹینشن ڈپریشن ختم ہو جائے تو پھر کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں رکھے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ان جس لمحات میں بھی جو تمہارے لیے نعمت، اس دور کے اندر خوشیاں بہت بڑی نعمت ہے، ذہنی سکون بہت بڑی نعمت ہے، دل کا سکون بہت بڑی نعمت ہے، کہ جب انسان گھر آئے تو اس کو سکون ملے، جب جاب پہ جائے تو وہاں بھی سکون سے رہے، جب دوستوں یاروں اور رشتہ داروں کی گیدرنگ میں بیٹھے تو وہاں پہ سکون رہے۔ اس دور کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے ناظرین۔ پیسہ بہت بڑی نعمت نہیں ہے، شہرت بہت بڑی نعمت نہیں ہے، دولت بہت بڑی نعمت نہیں ہے، سکون بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جس دن اور جس لمحے اور جس وقت میں جب آپ سکون سے بیٹھے نا تو فوراً اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خوشیوں کے لمحات عطا فرمائے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم ان لمحات میں شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ لمحات ہمارے بڑھا دیے جائیں گے۔ تو آج پورے کے پورے واقعے کا جو کنکلوژن نکلا، جو نکات اور پوائنٹس میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت کی ٹینشن اور وقت کی گردش سے کبھی بھی نہیں گھبرائیے گا، ورنہ اس سے جو آپ کے جو با مقصد کام کرنے والے ہوں گے نا وہ آپ کے رک جائیں گے اور انسان جو ہے نا وہ بس
پریشان ہی رہے گا کہ یار میری تو زندگی نہیں بدل. محنت کرتے جائیں, اللہ سے مدد لیتے جائیں, اللہ سے دعا کرتے جائیں, اور کبھی بھی اگر آزمائش آ جائے تو فوراً سجدہ ریز ہو جائیں, توبہ کریں, استغفار کریں, کیونکہ ہمارے اللہ کو ہمارا توبہ کرنا بڑا پسند ہے, اور ہمارے اللہ کو, ہمارے خدا کو ہمارا رونا بھی بڑا پسند ہے, ہمارے خدا کو ہمارے رونے والی شکل بڑی پسند ہے. تو کبھی آزمائش آ جائے نا تو روتے ہوئے مانگے, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے لمحات بہت جلدی خوشیوں کے لمحات میں تبدیل ہو جائیں گے. اور اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آ جائے تو آگے شیئر بھی کریں, اور میرا یہ چینل حسان امتیاز ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے.